السلام علیکم جی، ہم لوگ لفٹ میں آ چکے ہیں اور گراؤنڈ کا پرسن ابھی تھوڑی دیر میں میں نے پریس کر لیا ہے اور ہم گراؤنڈ پہ جائیں گے۔ گراؤنڈ پہ جانے کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ 8 بجے تک ہم جو ہے وہ باہر جائیں، باہر سے کچھ لے کے آ جائیں جس میں ڈنر کا سامان ہوگا۔ افطاری کے بعد بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، کچھ تھوڑی سی ہم بالکل لائٹ افطاری کرتے ہیں۔ ہم باہر آ گئے اپنے ہوٹل کے جو ایریا ہے لفٹ سے آؤٹ سائڈ پہ، وہاں آ گئے اور وہاں سے ہم باہر کی طرف جائیں گے۔ بہت اچھا لک ہے اس کا ماشاءاللہ سے۔ تو یہ غلام الدین بھائی بھی میرے ساتھ ہیں۔ ہم لوگ جائیں گے پہلے کاؤنٹر پہ اور کاؤنٹر سے جسٹ گیٹ سم انفارمیشن اینڈ دین موو ٹو دا آؤٹ سائڈ فار ٹیکنگ سم تھنگ۔ ہم لوگ باہر آ گئے اور میں ساتھ ہی ہمارے ہوٹل کی یہ برج ہے اور وہاں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ٹریفک جام ہو رہا ہے۔ یہی میں بتا رہا تھا کہ جی یہ افطار کے بعد جو ہے وہ 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک 10 بجے تک بہت زیادہ ٹریفک جام ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ سعودی عرب کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹریفک کے نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اچھا انہوں نے سسٹم بنایا ہے کہ حجاج کرام ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ مکہ میں زیادہ تر 2 4 5 6 کلومیٹر کے اطراف میں جتنے ہوٹلس ہیں وہاں سارے ہمارے عمرہ کے حجاج کرام اسٹے کیے ہوئے ہیں، تو ان کا بڑا انہوں نے بہترین سسٹم کیا ہوا ہے۔ ایک روڈ دیکھیں خالی ہے جو جانے والا روڈ پہ، اس پہ بہت زیادہ پریشر ہے۔ تو ہم نے بھی یہی سوچا کہ جو ہے وہ تقریباً 8 بجے باہر جایا جائے اور وہاں سے کچھ لے کے آیا جائے اور پھر ڈنر کر کے ہم لوگ جو ہے وہ 11 بجے تک حرم شریف چلے جائیں۔ جب ہم 12 بجے وہاں پہنچیں، کیونکہ وہ گاڑی تو ہمیں اتارے گی اسٹاپ پہ، اسٹاپ سے پھر ہمیں اندر جانا پڑے گا، تو تقریباً آدھا پون گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ احرام کے بغیر وہ طواف گراؤنڈ کا اجازت نہیں دیتے، تو احرام باندھ کے ہی جائیں گے اور انشاءاللہ پھر وہاں سحری بھی کریں گے اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، دعائیں بھی مانگیں گے۔ اور یہ جی ہم آ گئے ہوٹل کے پاس اور سامان وغیرہ ہم نے لے لیا۔ یہاں ہمارے پاس مکہ کا جو ہے وہ روڈ بہت اچھا ہے اور یہ وہیں پہ جو ہے نا ہمارے ہوٹل کے ساتھ یہ کاؤنٹر تھا جہاں کسی مخیر حضرات کی طرف سے چائے کی وہ سبیل ہم کہہ سکتے ہیں سرو کر رہے تھے، اور جتنے بھی وہاں زائرین ہیں، حجاج کرام ہیں جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کو فری آف کاسٹ سعودی عرب کی ایک بلیک ٹی ہوتی ہے اور ایک گرین ٹی ہوتی ہے، بہت سخت میں دکھا رہا ہوں، جو الائچی اور ادرک اور لونگ سے بنتی ہے۔ ان سے میں یہی پوچھ رہا تھا، انہوں نے ہاتھ ہلایا کہ جی یہ کافی ٹائم سے فرسٹ رمضان سے ہم لوگ سرو کر رہے ہیں، اور جیسی افطار ختم ہوتی ہے اس کے بعد یہ لوگ اسٹال لگاتے ہیں اور فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کھانا آ گیا ہمارا اور کھانا لے کے جو ہے وہ اب ہم ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم روم میں پہنچ جائیں گے۔ جی یہ ہم اپنے روم میں پہنچ گئے اور انشاءاللہ اب تھوڑی دیر میں دسترخوان لگاتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے نان ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 1 ریال کا ملتا ہے۔ آج ہم نے تھوڑا سا لائٹ لیا ہے، ہم نے کہا لسی، دال اور یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور یہ کر کے اور پھر ہمیں حرم شریف جانا ہے۔ تو روم میں اب سب ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ہم لوگ کھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے کھانے کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ حرم شریف میں ہم جائیں گے۔ آپ سب کے لیے، ہم اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ انشاءاللہ کھانا ہمارا بہت لائٹ ہے لیکن نان بہت پیارا، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہم لوگ حرم شریف کی طرف گامزن ہیں، ہمیں بس نے ڈراپ کر دیا ہے اور تھوڑا سا واکنگ ڈسٹینس ہوتا ہے، وہاں ہم جائیں گے۔ اور الحمدللہ ہم احرام میں ڈاکٹر کاظم میں اور ہمارے غلام الدین بھائی اور ان کے چھوٹے بیٹے حاجی متین الدین، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم اللہم صلی علی محمد و علی محمد ہم حرم شریف میں پہنچ گئے اور طواف ہمارا شروع ہو گیا۔ اللہ پاک کی بڑی سعادت نصیب ہوئی کہ ہم گراؤنڈ میں پہنچے ہیں، اور اب ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ہم حجر اسود کا بوسہ لیں، اور جو دیوار خانہ کعبہ کی میں جو کریک کے جو نشان ہے اس پہ بھی ہم جو ہے وہ بوسہ دیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھیں میں یہ اس دیوار کی بوسہ دینے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی ہے اور میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، اور یہ الحمدللہ زیارت نصیب ہوئی، میرا ہاتھ ٹچ ہو گیا اور بڑی سعادت نصیب ہوئی اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اس کا بڑا کرم ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم، دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑی سعادت ہوئی۔ کافی دیر تک وہاں رہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگی، میں نے سب کے لیے دعائیں مانگی، اپنے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے اور مسلمان جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے، جنہوں نے مجھے کہا، جنہوں نے نہیں کہا، ان سب کے لیے دعا مانگی ہے، پورے پاکستان کے حالات کے لیے دعا مانگی۔ پھر ہم جب یہ زیارت ہمیں نصیب ہوئی، طواف ہمارا پورا ہوا، پھر ہم اور کوشش کر رہے تھے کہ ہماری جو ہے اور زیادہ کوشش ہو، لیکن چونکہ اتنا زیادہ رش ہے، کیونکہ رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی 90-95 لاکھ اس وقت رمضان کے آخری ایام میں لوگ موجود ہیں، تو ان کو مینیج کرنا، ان کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ، یہ اللہ پاک ہی کا کام ہے، اللہ پاک ہی کروا رہا ہے، لیکن بہت زیادہ پبلک ہے۔ لوگ جو ہے جس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے وہ کوشش کرتے کہ ہاتھ نہ چھوڑیں۔
پیچھے وہ ہوتا ہے کہ حاجی حاجی حاجی، بس اللہ مالک ہی ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے. بہت سسٹم جو ہے نا بڑا سخت ہے. الحمدللہ پھر طواف زیارت کے بعد جو ہے نا، جب وہ پہلے رو میں ہمارا طواف تھا وہاں زیارت نصیب ہوئی، اور اب جو ہے ہم لاسٹ کی طرف آ گئے ہیں. الحمدللہ ہمارا طواف جاری ہے. پروردگار کا بڑا کرم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اور کیونکہ جیسے ہی خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑے، آپ دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں، جو آپ کے دل میں ہیں انہیں اللہ سے مانگیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دلی مرادیں پوری کرے گا. اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو حج عمرہ سے نوازے. اور اسپیشلی اللہ سے درخواست ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جوانی میں یہ تمام چیزیں کرائے. کیونکہ جب 7 چکر وہ لگائیں، پھر 7 چکر صفا مروہ کے لگائیں، تو چونکہ ہم لوگ واک کم کرتے ہیں تو ویسے ہی وہ انسان تھوڑا سا تھک جاتا ہے. لیکن یہ پروردگار کا بڑا کرم ہے کہ جو ہے وہ جوانی میں اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائے گا، تو آپ تمام چیزیں اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. بڑھاپے میں بھی اللہ پاک آپ کا اولاد ہے وہ بھی آپ کو کروا سکتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا مجھے بڑا مزہ آیا، لطف آیا عبادتوں میں، اور جتنے بھی دل سے دعائیں کر سکتے تھے ہم نے کیے. اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا 5 دن کا اسٹے ہے یا مکہ میں، اور پھر ہم مدینہ کے لیے 10 دن جائیں گے. کچھ 27 رمضان ہم مدینہ میں کریں گے، اور پھر انشاءاللہ 10 دن کے بعد ہم دوبارہ مکہ آئیں گے. تو کچھ رش ٹوٹ جائے گا تو دوبارہ ہمارا دوسرا عمرہ ہوگا انشاءاللہ. پھر دوبارہ میں نے یہ کلپ رکھا ہے، جو دیوار شک تھی خانہ کعبہ کی، اس پہ خلاف نہیں ہوتا. میں نے دوبارہ یہ کلپ اس لیے رکھا ہے کہ دوبارہ آپ کو دکھایا جائے. اور میں یہ یوٹیوب میں اس لیے محفوظ کر رہا ہوں کہ ویسے یہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، یوٹیوب میں رہیں گی تو میں خود بھی اس کی زیارت بار بار کرتا رہوں گا. جب یہ منظر میرے دل میں آئے گا، میرے ذہن میں آئے گا، میں خود کو اور پوری اپنی فیملی کو یہ دکھانا چاہوں گا، اور آپ کو بھی دکھانا چاہوں گا کہ آپ بھی آئیں اور بوسہ لیں اور زیارت کریں اور دعائیں مانگیں، اللہ کے حضور آئیں. اور یہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی خاص کرم ہے، یہاں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. الحمدللہ بھائی ہیں میرے چھوٹے، ہم دونوں نے پھر نماز فجر کی الحمدللہ تیاری ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے ہیں. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر جی طواف شروع ہو گیا نماز فجر کے بعد. بس نماز کے وقت تھوڑا سا جو ہے وہ طواف کو روکتے ہیں، اور پھر یہ ہم لوگ اندر آئیں صفا اور مروہ کے درمیان. آپ پبلک دیکھیں، علمان الفی سبحان اللہ، سر نظر آ رہے ہیں، اور بہت بہترین انہوں نے سسٹم کیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں نا کتنے تعداد میں لوگ ہیں، بہت زیادہ تعداد میں. پھر باہر آئیں، پھر دوبارہ آپ کو زیارت نصیب کروا رہے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں بھی اس نصیب سے، اس عادت سے نوازا ہے. اللہ پاک آپ کو بھی جلد نوازیں گے. اور ہم نے کوشش کی کہ ہم 4 افراد جڑے رہیں، 3 بڑے 1 بچہ، لیکن اتنا زیادہ رش تھا، کبھی آگے ہو جاتے تھے کبھی پیچھے ہو جاتے تھے، پھر ایک دوسرے کو فون کر کے کنیکٹ ہو جاتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اس بہت بڑی سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو، کیونکہ یہ رمضان کے آخری ایام، آخری عشرہ بہت فضیلت والا ہوتا ہے، اس لیے ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہاں 10 دن گزاریں، یہ آخری ایام یہاں گزاریں، اور یہاں خوب ساری دعائیں کریں. اللہ پاک کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں، اس کو راضی کریں. اور جب وہ راضی ہوگا تو وہ اللہ پاک سورہ یاسین میں کن فیکون فرماتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ فوراً ہو جاتا ہے. تو اس کے گھر میں آئیں گے، اسی سے مانگیں گے، وہی راستہ بنائے گا. وہی واحد ہے جو دینے والا ہے، وہی رازق ہے اور رزق دینے والا ہے. اسی نے وعدہ کیا عزت کا، شہرت کا، رزق کا، وہی دینے والا ہے. ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، ہمارے 1000 راستے کھول دے گا. وہ ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، ہماری عزت میں اضافہ کر دے گا. یہ غلاف کعبہ پہ پروردگار نے دوبارہ مجھے پہنچا دیا، اور وہاں میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، بہت ساری دعائیں کر رہا ہوں. اور وہی رازق بھی ہے، وہی عزت کا بھی ضامن ہے، وہی شہرت کا بھی ضامن ہے، وہی ہمارے بچوں کا بھی ضامن ہے. ہم اس کی طرف لو لگائیں گے. وہ ہمارے جتنے بھی ہمارے 3 جو ہم عام طور پر مانگتے، اللہ پاک عزت، رزق و شہرت میں اضافہ فرمائے. یہ تمام چیزیں بھی اللہ پاک ریوارڈ کر دے گا. جتنی دعائیں اس سے مانگیں گے وہ کبھی رد نہیں کرے گا.
اللہ پاک ہماری زبان میں تاثیر دے دے گا جب ہم باوضو رہیں گے اور تمام برائیوں سے دور رہیں گے، تو جو مانگیں گے وہ پروردگار اس کے راستے بنائے گا۔ ہمارے جس طریقے سے اللہم صلی اللہ، یہ جو دوبارہ یہ زیارت نصیب ہو رہی ہے صفا و مروہ کی، میں دوبارہ گیا، میں نے کہا جی یہ منظر مجھے دوبارہ دیکھنا ہے اور اس کو جو ہے نا سیو کرنا ہے۔ دیکھیں اتنی زیادہ تعداد میں لوگ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زیادہ، اور اسپیشلی اب یہ دن بدن تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، دن بدن تعداد بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ کافی لوگ پوری دنیا سے آ رہے ہیں۔ اور اسپیشلی یہ 10 دن اللہ پاک، ہماری جو خواہش تھی کہ یہ آخری عشرہ ہمارا جو ہے وہ مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، تو اللہ پاک نے 21 رمضان سے لے کے 27 تک ہمارے یہاں 5 دن رکھے، اور پھر 27 کو صبح ہم انشاءاللہ جو ہے وہاں 26 کو صبح ہم چلے جائیں گے مدینہ، 27ویں کی شب ہماری جو ہے وہ مدینہ میں گزرے گی، عید بھی ہماری مدینہ میں ہوگی انشاءاللہ، جو ہماری ایک بہت پرانی خواہش تھی کہ اللہ پاک ہماری عید مدینہ میں ہو۔ الحمدللہ آج وہ گھڑی اور وقت آ گیا ہے کہ ہماری عید وہاں ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ عید کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ 26 کو وہاں پہنچیں گے، اور عید کے بعد 4-5 دن رہیں گے۔ اٹ مینس کہ وی ہیو ٹو اسپینڈ 10 days دیئر ان مدینہ، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ مکہ میں آئیں گے، کیونکہ دوبارہ جب مکہ میں آئیں گے عید کے بعد تو کراؤڈ تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ جو 10 دن آخری عشرے کے لوگ ہوں گے وہ عمرہ ادا کر کے چلے جائیں گے، تو ہم انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ ایزی جو ہے نیچے طواف ہمیں ملے گا، اور کوشش ہے ہماری وہ بہت زیادہ ہوگی کہ ہم نیچے طواف کریں، اور اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں زیارت نصیب ہو جاتی ہے حجر اسود کی، اور جو دیوار شق ہے اس کی، غلاف کعبہ کو چومنے کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ بہت دعائیں آج وہاں تلاوت کی، کھڑے ہو کے دعائیں میں دعوت تلاوت کی، دعائیں عدیلہ کی، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ فجر، سورہ مجادلہ، اور جو جتنی سورہ مجھے یاد تھیں وہ کہیں کچھ یاد نہیں تو موبائل پکڑ کے اس سے دعائیں کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، اور اسپیشلی میں نے جو ہے وہ قل هو اللہ احد پہ زیادہ زور دیا کہ وہ زیادہ پڑھا جائے۔ اور وہ مجھے ایک صاحب نے کہا تھا جی یہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بڑا طاقت ہے، بہت بڑا اس کی فضیلت ہے۔ تو الحمدللہ اس کا بھی ورد ہم نے جاری رکھا، لبیک اللہم لبیک کا بھی ورد جاری رکھا۔ اللہ پاک کا بڑا فضل اور کرم ہو گیا، اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو جلد از جلد مدینہ و مکہ کی زیارت نصیب کرے۔